السلام علیکم۔ پے در پہ ہونے والے حادثات کے بعد امریکی ایویشن اس وقت انتہائی الرٹ پہ ہے اور وہ کسی بھی قسم کے چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکن ایئر لائن کا ایک طیارہ جو کہ جان ایف کینیڈی اسٹیشن سے دہلی کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ہی اس کو اٹلی اتار لیا گیا، اور وہ بھی ایک ایسے ڈرامائی انداز میں کہ اس کے آگے اور پیچھے اٹالین ایئر فورس کے طیارے تھے، جدید لڑاکا طیارے۔ انہوں نے اپنے حصار میں لے کے اس پلین کو نیچے اتارا جو کہ انڈیا جا رہا تھا۔ آخر اس پلین میں ایسا کیا ہوا؟ اور عام طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا، لیکن اس مرتبہ تو فوری طور پہ ایکشن تو لیا گیا، لیکن جس طرح سے اس کو جہاں جا کے واپس موڑا گیا وہ بھی بڑے ایک حیران کن صورت تھی کہ اگر اتنا خطرہ تھا تو پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ انتظار کیوں کیا گیا۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے فلائی کرنے والی یہ پرواز امریکن ایئر لائن کی تھی، جو 7879 ڈریم لائنر ایک طیارہ ہے جس کے اندر 199 افراد شامل تھے اور 15 کریو ممبرز بھی تھے۔ ایک لمبی فلائٹ ہوتی ہے، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو یہ اپنے روٹین پہ جا رہی تھی، تبھی اچانک جو ایویشن کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کوئی ای میل ملتی ہے جس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ امریکن ایئر لائن کی اس پرواز 787 پہ ایک بام نصب کر دیا گیا ہے جو کہ اس پورے جہاز کو تباہ کر دے گا۔ فوری طور پہ جو متعلقہ وہاں قریبی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے جو اٹلی میں، تو اٹلی نے پھر اس کے بعد اس طیارے سے رابطہ کیا، پائلٹ کو بتایا، لیکن یہ ساری باتیں کرتے ہوئے یہ طیارہ یہ آذربائیجان تک پہنچ چکا تھا، اور پھر وہاں سے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس طیارے کو واپس اٹلی موو کرایا جائے گا۔ اب یہ بڑی ڈرامائی صورتحال تھی کہ اگر اس میں واقع ہی کوئی بم رکھنے کی اطلاع دی گئی ہے تو اسے آذربائیجان یا قریبی کسی اسٹیشن پہ کیوں لینڈ نہیں کروایا گیا، اور اگر یہ اتنا آگے آ کے واپس اٹلی جانے میں اسے اتنا ٹائم لگا، اسی دوران دھماکہ ہو جاتا تو۔ لیکن ایویشن نے اس پہ تو بات نہیں کی۔ اس میں انہوں نے دراصل بتایا ہے کہ اس کو واپس اٹلی موو کرانے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ان کے پاس جو مطلوبہ چیکنگ ایکوپمنٹ اور سکیننگ ریڈار سسٹم ہے وہ اویلیبل تھا۔ پھر اس جہاز کو وہاں سے واپس موو کرایا گیا اٹلی کے ایک ایئرپورٹ پہ، اس کو لینڈ کیا گیا، اور لینڈنگ سے پہلے جیسے یہ اٹالین حدود میں داخل ہوا، روم کے اندر داخل ہوا، تو وہاں اس کو جناب علی مکمل طور پہ حصار میں لیا گیا، اور اس کو نیچے اترنے کے بعد اس کے مسافروں کو انہوں نے ٹرمینل میں منتقل کیا، اور اس کے بعد یہ پلین چیکنگ کے بعد کلیئر کیا گیا۔ کلیئر ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس کو فلائی کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو کریو ممبرز ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ تھک چکے ہیں، لہذا ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ کریو ممبرز کو آرام دینے کے بعد اگلے روز یہ فلائٹ دوبارہ دہلی کے لیے گئی، اور یوں یہ مسافر اپنی منزل مقصود پہ پہنچے، لیکن دہلی پہنچنے پہ اس طیارے کو دوبارہ گراؤنڈ کر دیا گیا کیونکہ ابھی بھی اس کا سیکیورٹی کلیئرنس چاہتے ہیں۔ صرف ایک ای میل پہ اتنا زیادہ ایکشن لینا یہ اس لیے ہے کیونکہ پے در پہ جو واقعات ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، تو اس پہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا امریکہ، اس لیے اس طیارے کو انہوں نے آذربائیجان سے واپس اٹلی لے کے گئے، وہاں پہ کلیئر کر کے پھر اس کو بھیجا۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس باریکی کے ساتھ ہوائی جہازوں کے شیڈول کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور کہیں کوئی میسج، کہیں کوئی ای میل ڈیکوڈ ہو جائے اور اس میں یہ اطلاع مل جائے فلاں فلائٹ کے اوپر کچھ گڑبڑ ہے، فوری طور پہ اس کے ساتھ پھر ایسے کیا جاتا ہے اور اس کو نیچے اتار کے اس کی چیکنگ کے بعد ہی اسے آگے روانہ کیا جاتا ہے۔